کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ. وہ فیصلہ، اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کے فیصلے سے، کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن ہو. یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے، عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے، اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپاہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے، جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا، لا منسٹر نے تو کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا، اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت، وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا، آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو. وہ یہاں یا نہ کرے گا، ہاں ہی کرنی پڑے گی، تو وہیں کنوکٹ ہوگا. اگر وہ نہ کرے گا تو نیکسٹ ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسمبلی میں، وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا، اور نیکسٹ ڈے ہی ول بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس مے بی ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ، جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا، اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے. میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے، وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے، وہ کیا فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے، اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں. تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی. میں نے کہا، اور یہ میرا موقف ہے، کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درآمد خود ہی ہوگا. یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی، ہماری آئینی سوچ کا بھی، کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ. وہ فیصلہ، اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کے فیصلے سے، کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن ہو. یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے، عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے، اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپاہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے، جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا، لا منسٹر نے تو کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا، اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت، وہ آئے گا تو اس سے
पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को, वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। अयादा करना है कि इस मुल्क में हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं और जमहूरियत हमारे आइन का बुनियादी तकाजा है। लिहाजा यह कहना कि 90 दिन अगर गुजर गए तो फिर क्या हुआ, मैं कहता हूं आसमान गिर गया, क्योंकि 90 दिन सिर्फ 90 दिन नहीं है, वो एक आइन की बंदिश है। और अगर आइन की बंदिश को हम एक खिलवाड़ समझते हैं, एक खिलौना समझते हैं कि अगर वो मेरे मतलब की है, मुझे उससे कोई फायदा है तो मैं उसको मान लूंगा, मेरे मतलब की नहीं है, मुझे फायदा नहीं है तो मैं उसको नहीं मानूंगा, तो फिर कोई आइन नहीं है, फिर आइन का एक झांसा है हमारे सामने। लिहाजा ये जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, उस फैसले को तमाम तर जितनी भी इंसानी अदारे हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर बाउंड बाय दोज डिसीजन। किस तरह ये असेंबलियों में और किस तरह ये हुकूमत वाले ये बात कहते हैं कि भाई हम रिजेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तुम तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आर्टिकल 189, 90 जहां पर कहा गया है कि तुम पर लाजम है कि तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है और अमल दरामद कराना है, तो तुम वाज़ेह तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करके, फैसले को डिफाई करना बिल्कुल सही कहा हमारे भाइयों ने कि इट इज वर्चुअली सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयरफॉर ये हम वकला अपार्ट फॉरगेटिंग अबाउट कि हमारा किस सियासी जमात से ताल्लुक है, किस से नहीं है या नहीं है बेशक ताल्लुक, हम सबसे पहले वकील हैं, फिर उसके बाद हमारी सियासी एफिलिएशंस हैं। कभी कभी हमारे दोस्त किसी ज़माने में कह दिया करते थे कि जी पहले मैं पार्टी का मेंबर हूं फिर मैं वकील हूं। मुझे खुशी हो रही है कि आज वो वकील पहले हैं, पार्टी के मेंबर बाद में हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है।